مالدار، ہر مالدار کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے. یہ تو خوش نصیب ہوا کرتے ہیں اللہ کی قسم کہ جنہیں اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کے گھر پہ خرچ کرتا ہے. دیکھیے ایک حدیث آتی ہے، ایک انسان غریب فقیر، مالی اعتبار سے بالکل زیرو پہ قلاش، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دیجئے میں مالدار ہو جاؤں. میرے نبی سے درخواست کی، دعا کی، اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دیجئے میں مالدار ہو جاؤں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی، مالدار ہو گیا. جب مالدار ہوا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ فلاں شخص کے پاس آج بڑا روپیہ پیسہ ہے، یہ وہی ہے جو کل تک کا غریب فقیر تھا، یہ وہی ہے جو کل تک قلاش تھا. اس نے مجھ سے دعا کی درخواست کی، میں نے دعا کر دی، آج بکریوں کا ریوڑ ہے، مال پیسہ روپیہ پیسہ درہم و دینا، اس سے جاؤ اور اللہ کے راستے میں مال لے کر آؤ. اب وہ قاصد پہنچا کہ بھائی آپ وہی غریب فقیر تھے، آپ کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، آج آپ مالدار ہو گئے، چلو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. آج دین کو، اسلام کو تیرے مال کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اس شخص نے کہا کہ جو کل تک کا فقیر تھا آج مالدار بن گیا میرے نبی کی دعاؤں کے صدقے. کہنے لگا کہ اللہ کے نبی نے میرے لیے دعا اس لیے کی تھی کہ مالدار ہو جاؤں تو مجھ سے پیسے لینے آؤ گے، اس لیے دعا کی تھی. میرے نبی کو تانے دے رہا ہے بدبخت اور بدنصیب کہ میرے لیے دعا اس لیے کی تھی. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ مالدار دیکھا نہیں اور جھولی پھیلا دی. تو یہ بدنصیب انسان میرے نبی کے قاصد کو کہتا ہے کہ میرے لیے تمہارے نبی نے دعا اس لیے کی تھی کہ مالدار ہو جاؤں تو پیسے لینے آ جاؤ، کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، جاؤ. آج جھڑکیاں دیتے ہو نا، کوئی آ جائے اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں مال طلب کرنے کے لیے، بھائی مسجد کی طرف سے آیا ہوں، کوئی آ جائے کہ جناب مدرسے والوں کی طرف سے آیا ہوں، کچھ چندہ دے دو، کچھ خیرات دے دو، جھڑکیاں دے کے ان کو اپنی مسجدوں سے نکال دیتے ہیں. وہ اللہ کی قسم یہ سفیر بن کر آنا، یہ قاصد بن کر آنا، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے. میرے نبی اپنے تزکیے کے اوپر لوگوں کو بھیجا کرتے تھے، اور آج بھی جو واقعہ سنا رہا ہوں اسے بھی میرے نبی نے بھیجا تھا کہ جاؤ فلانے بندے سے زکوٰۃ کی رقم لے کر آؤ، آج اس کے پاس بڑا مال ہے. ان کو جھڑکیاں نہ دیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، اس بات پہ شکر ادا کیا کرو کہ کوئی تم سے مانگنے والا ہے. اگر کوئی تم سے مانگنے والا نہ ہو اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کرو گے، اپنے مال کو کیسے پاک کرو گے؟ سنو آگے اس واقعے کو. لوٹ کر قاصد اللہ کے نبی کے پاس آ گیا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس شخص کو اب اس کے حال پہ چھوڑ دو، ہمیں اس کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بہت پڑے ہیں عثمان جیسے، 2 4 10 نہیں. اور رب کعبہ کی قسم ہے دین کو مال کی ضرورت پڑتی ہے. میرا نبی کہتا ہے آج دین کو، اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم ہے ابو بکر اپنے گھر کے اندر ہاتھ مار رہا ہے. امی عائشہ نے پوچھا ابا جان کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا اس جگہ پر ایک سوئی رکھی تھی، میرے نبی نے مانگا ہے، پورے گھر کا مال لے لیا، وہ سوئی رہ گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوئی دینے والوں میں پیچھے رہ جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر کل مال اللہ کے دین کو دے دے. کم نہیں اللہ کے دین کو دینے والے. تم 2 4 10 روپے 1000 روپے دے کر احسان جتاتے ہو کہ اللہ کے دین کو دیا ہے، اللہ والوں کو دیا ہے، مسجد والوں کو دیا ہے. وہ میرے محترم بھائیو، اللہ والوں کو تم دے کیا سکتے ہو؟ اللہ کی قسم دینے والے اور تھے. وہ دینے والے عمر فاروق جیسے تھے کہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے، اور ارادہ یہ تھا اور عزم اور دعویٰ یہ تھا کہ آج تو عمر نیکیوں میں بازی لے گیا، آج تو سب سے زیادہ مال میں لے کر آ رہا ہوں. لیکن عمر کو معلوم نہیں تھا کہ ابو بکر سے نیکیوں میں آگے لے جانا سبقت مشکل ہے.
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمان یہ تھا کہ میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر جا رہا ہوں. پہنچ گئے آدھا مال لے کر, دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا مال لائے ہیں. کہا اللہ کی قسم عمر تو ابو بکر سے نیکیوں میں جیت ہی نہیں سکتا. اور ایسے عمر ابو بکر جیسے, عثمان جیسے, رضوان اللہ علیہم اجمعین, ایسے شیر بہادر پڑے ہیں, مالدار پڑے ہیں, جنہوں نے اللہ کے دین پر, اللہ کے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم, ان مسجدوں, ان مدرسوں پر, اللہ والوں پر دل کھول کے خرچ کیا ہے. اگر ایک بد نصیب, ایک بدبخت نے نہیں دیا, دین کو نقصان نہیں پہنچا, اس کو نقصان پہنچا. تم اللہ کے دین کو نہیں دو گے, رب رحمان کو رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں پڑتا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا. اللہ تجھے اٹھا کر پھینک دے گا, دوسروں کو لے آئے گا, وہ دین پر خرچ کریں گے, وہ اللہ والوں پر خرچ کریں گے, وہ اللہ والوں کی عزت کریں گے. وہ میرے محترم بھائیو, اللہ کے نبی نے منع کر دیا, اب اس شخص سے کوئی بھی مال نہیں لے گا. کیوں منع کیا؟ کہا اب جب یہ شخص کچھ عرصہ گزرا, اس نے کہا یار لوگ تانے دیں گے, ہمیں تانوں کا ڈر ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے. میرے بھائی سچی بات ہے, ہمیں لوگوں کے تانوں کا تو ڈر ہوا کرتا ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. تھوڑا عرصہ گزرا, اس شخص کے دل میں آیا کہ یار لوگ تانے دیں گے کہ جناب اتنا امیر کبیر ہے اور اللہ کے دین پہ خرچ نہیں کرتا. پہنچا اللہ کے نبی کے پاس, کہا اللہ کے نبی میں اپنا مال لے کر آیا ہوں, میرا مال قبول کیجئے. کہا ظالم لوٹ جا, اب تو مجھے اللہ نے تیرا مال قبول کرنے سے منع کر دیا, اب واپس لوٹ جا. جس وقت میں نے اپنے قاصد کو تیرے پاس رقم لینے کے لیے بھیجا تھا, جس وقت دین کو, اسلام کو, تیرے مال کی ضرورت تھی, تو نے انکار کیا اور تو نے یہ کہا کہ میرے لیے دعا اس لیے کی تھی کہ مالدار ہو جاؤں تو مال لینے آ جاؤ گے. اب تو واپس لوٹ جا, تیرے مال کی, دین کو, اسلام کو کوئی ضرورت نہیں. ہمارے پاس ابو بکر جیسے, عمر جیسے, عثمان جیسے, رضوان اللہ علیہم اجمعین, دلوں کو کھول دینے والے, تجوریوں کے دروازے کھول دینے والے, اپنے گھروں کو کھنگال کھنگال کے اللہ کے دین کو دینے والے موجود ہیں. تیرے مال سے دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا, تو دے یا نہ دے. واپس لوٹا دیا. اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ پھر اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا, ابو بکر کے پاس پہنچ گیا. ابو بکر خلیفہ بنے مسلمانوں کے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا, کہنے لگا حضرت بات یہ ہے, میرا مال قبول کیجئے, میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا, کہا تو وہی شخص ہے نا کہ جسے اللہ کے نبی نے واپس لوٹایا تھا؟ کہا جی میں وہی بد نصیب ہوں. کہا پھر میرے پاس سے بھی واپس لوٹ جا کہ جسے اللہ کے نبی نے لوٹا دیا, مال نہیں لیا, میں ابو بکر کیسے لے سکتا ہوں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو لوٹا دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی, یہ شخص پھر عمر فاروق کے پاس پہنچا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر کہتا ہے یا امیر المومنین, میرا مال قبول کیجئے, میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. عمر فاروق نے کہا تو وہی بد نصیب ہے جسے اللہ کے نبی نے واپس کیا, تو وہی بد نصیب ہے جسے ابو بکر نے واپس کیا. میں عمر تجھ سے کیسے لے سکتا ہوں, واپس لوٹ جا. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شخص کا انتقال ہو گیا. پوری زندگی چاہنے کے باوجود مال خرچ نہیں کر سکا. جس کی نیتوں میں کھوٹ ہو وہ اللہ کی قسم اس کے مال نہ خرچ کرنے کی وجہ سے دین کا کچھ بگڑا, وہ اسلام تو پوری دنیا پر غالب ہو گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آدھی دنیا سے زیادہ اسلام نافذ ہو چکا تھا, اور عمر یہ دعویٰ کیا کرتا تھا اے بارش برس, اگر یہاں نہیں برسے گی جہاں بھی برسے گی اللہ کی قسم خراج عمر کی حکومت کو ملے گا. یعنی کہ تقریباً دنیا کے اوپر اسلام نافذ ہو چکا تھا. تو میرے محترم بھائیوں,